دوستوں آج جمادی الاول کی 27 تاریخ ہے اور آخری بدھ کا دن ہے۔ جو بندہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھتا ہے، اگر وہ اللہ پاک سے 10 لاکھ مانگے تو شام سے پہلے اس کو وہ رقم بھی مل جائے گی، کیونکہ یہ عمل اتنا تیر بہدف ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے تو اس کی فضیلت تمام تر جتنے بھی وظائف ہیں ان سے زیادہ ہوگی۔ تو دوستوں آج جمادی الاول کی 27 تاریخ آخری بدھ کے دن آپ لوگوں نے یہ عمل یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وظیفہ کون سا ہے؟ وہ ہے کلمہ شریف کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ایک افضل ذکر ہے اللہ اکبر کا۔ اللہ والوں اللہ اکبر یہ اسم اعظم ہے، اور یہ وہ اسم اعظم ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جب اللہ اکبر کہا جاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، اسی لیے آذان میں بھی اللہ اکبر سب سے زیادہ بار بولا جاتا ہے، کیونکہ یہ رب العالمین کے نزدیک سب سے افضل ذکر ہے۔ اور جو پچھلے کے دور میں جنگیں ہوتی تھیں، جو صحابہ کرام جنگیں لڑتے تھے، وہ بھی اللہ اکبر یعنی کہ نعرہ تکبیر کا جو نعرہ ہے وہ لگا کر پھر جنگ کو شروع کیا جاتا تھا اور رب کی مدد آتی تھی۔ تو اللہ والوں اگر آپ لوگ بھی رب کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، غیبی رزق سے مال و دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو پھر اس کا سب سے بہترین عمل یہی ہے کہ اللہ اکبر کے ذریعے اللہ رب العالمین کو پکارا جائے۔ تو دوستوں آج آپ لوگوں نے جمادی الاول کی 27 تاریخ آخری بدھ کے دن اللہ اکبر کے ذریعے رب العالمین کو پکارنا ہے۔ انشاءاللہ واضح طور پر آپ کو مدد دیکھنے کو ملے گی، اور روح کو جو سکون ملے گا نا، آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہو جاؤ گے۔ یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ اسی طرح سے کر کے دیتا ہے۔ اللہ والوں صرف ایک بار دولت کی یہ خاص تسبیح آج جمادی الاول کی 27 تاریخ آخری بدھ کے دن پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی بیماریاں، آپ کی پریشانیاں، آپ کے دکھ درد سب دور ہو جائیں گے۔ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، ایک ایسی زندگی جس زندگی میں نہ تو دکھ ہو، نہ تکلیف ہو، اور نہ ہی کسی کے سامنے آپ لوگوں کو جھکنا پڑے۔ لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ آج جمادی الاول کی 27 تاریخ آخری بدھ کے دن اللہ اکبر کا یہ اسم اعظم اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس کے بعد پھر جو معجزہ ہوگا آپ لوگ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ آج آپ کی غربت کا آخری دن ہوگا، آج آپ کی پریشانیاں انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائیں گی، رزق میں برکت ہوگی، اگر کاروباری تنگیاں ہیں تو وہ بھی دور ہو جائیں گی۔ اگر پہلے کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا لیکن اب کاروبار اچھا نہیں چل رہا، تو اللہ والوں کاروبار میں برکت کے لیے یہ دنیا کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے، یہ سب سے خاص عمل ہے۔ آپ نے کبھی بھی اس طریقے سے نہیں دیکھا ہوگا کہ اچانک سے آپ کے ہاتھوں میں ڈھیر ساری دولت لگ گئی ہو، لیکن یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ اس ہی طرح سے کر کے دیتا ہے۔ تو آپ لوگ آج جمادی الاول کی 27 تاریخ آخری منگل کے دن یہ عمل خود بھی پڑھیں، اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا، کیونکہ نیکی کی بات دوسروں کو بتانا یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں جمادی الاول کی 27 تاریخ آخری بدھ کا دن آ جائے تو آپ لوگ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ لیں، انشاءاللہ العزیز آپ کی تمام حاجتیں، تمام مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے اس عمل کو بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آپ چاہو تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، جب وقت ملے، جب موقع ملے آپ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ کر اپنی قسمت کو 4 چاند لگوا سکتے ہیں۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، کیونکہ بعض اوقات ہم لوگ چند غلطیاں کر جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔
اس لیے ویڈیو مکمل دیکھیں، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا مانگنے سے رب راضی ہو جاتا ہے، اور جب ہم لوگ اجتماعی طور پر یعنی کہ سب مل کے اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو رب العالمین ہم سے راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ مسلمان کے اٹھے ہوئے ہاتھ رب کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ تو اللہ والوں آئیں پہلے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان اور رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ۔ آج جمادی الاول کی 27 تاریخ اور آخری بدھ کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف۔ آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، تو اللہ والوں لازمی دعا بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جتنا آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ رب العالمین آپ پر زیادہ نظر کرم فرمائے گا، آپ پر زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا، مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں، یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا، جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں۔ اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے، ادب کے دائرے میں بیٹھیں۔ سب سے بڑی بات کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں،
اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے، اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے، جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں، چوکڑی بھی کہتے ہیں، آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں۔ لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے، سر جھکا کر بیٹھنا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے، پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں۔ اللہ والوں، رب سے ہر روز استغفار کرا کریں، اللہ پاک سے روز والا اپنے گناہوں کی توبہ کرا کریں، اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کریں۔ دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے، یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں۔ ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ثواب دلوا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے، متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا۔ وہ رب ہے، سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا، کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں۔ تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو، یار رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے۔ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں، ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے، شفا چاہتا ہے، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، یا پھر کوئی مقروض ہے، یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے، بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں، وہ کون سا عمل ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ہے؟ انشاءاللہ مکمل آپ لوگوں کو بتایا جائے گا، ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ آپ لوگوں نے نہیں کرنا۔ اب اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ مومنوں کی پہچان ہے، یہ عمل، یہ وظیفہ مومنوں کی پہچان ہے۔ اور جب کوئی بندہ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعداد کے مطابق کرتا ہے، تو پھر رستوں کی ہر رکاوٹ ہٹ جاتی ہے، تمام بندشیں کھل جاتی ہیں، آپ کے رستے استوار ہو جاتے ہیں، رزق وسیع و عریض ہو جاتا ہے، ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ پاک آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ 3 بار ہو گیا،
इस तरीके से आप लोगों ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के तानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को सिर्फ और सिर्फ 33 बार पढ़ना है। अगर मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की फजीलत के बारे में आप लोगों को बताऊं तो नबी पाक की एक हदीस है कि तराजू के 2 पड़ले होते हैं। एक पड़ले में ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह रख दी जाए और दूसरे पड़ले में 7 जमीनों और आसमान, दरमियान में सारी बरकतें रख दी जाए, तो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तस्बीह वजन में भी भारी होगी, फजीलत में भी भारी होगी, अजमत में भी भारी होगी और कबूलियत में भी भारी होगी। अल्लाह वालों, ये अमल, ये वजीफा आप लोगों ने 33 बार पढ़ना है, 33 टाइम्स पढ़ना है। अल्लाह वालों, ना ज्यादा पढ़ना है ना कम पढ़ना है। जो तादाद बताई गई उस तादाद के मुताबिक ही आप लोगों ने इस अमल, इस वजीफे को पढ़ना है। एक बात जहन में रखें कि आप लोगों ने सर झुकाकर अपनी आंखों को बंद करके वजीफा पढ़ना है। बहुत सारे लोग इस तरह से वजीफा पढ़ रहे होते हैं, तस्बीह भी पढ़ रहे हैं और इधर उधर नजरें घुमा रहे हैं, कभी ऊपर देख रहे हैं, कभी नीचे देख रहे हैं, मस्जिद की सजावट देख रहे हैं या कमरे की सजावट देख रहे हैं, बच्चों को गुजरते हुए देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं, कारपेट पे देख रहे हैं। अपनी तवज्जो एक तरफ मरकूज करें। तवज्जो मरकूज करने का मतलब क्या होता है कि आप लोग गुमान यूं करें दुनिया जहान से ताल्लुक खत्म, आपने इधर उधर नजर नहीं घुमानी। और आपकी नजर जब इधर उधर घूम रही हो तो आप लोगों को इस बात का इदराक हो जाए कि आप लोग गलत तरीके से अमल कर रहे हैं। इस अमल को करने का ये कोई तरीका नहीं, आप लोगों ने बिल्कुल तरीके के साथ इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ना है। आप लोगों ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को सिर्फ 33 बार पढ़ना है। जब 33 टाइम्स ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ लें, उसके बाद फिर आप लोगों ने दूसरे नंबर पे कौन सा अमल करना है, फिर आप लोगों ने दूसरे नंबर पे कौन सा वजीफा करना है। ये वजीफा भी बहुत खास है। ये वजीफा रब की बड़ाई का है, रब की अजमत का है। और जो बंदा भी अल्लाह अकबर पढ़ता है, रब की बड़ाई बयान करता है, वो अल्लाह पाक का लाडला हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि आजान के अंदर भी ज्यादातर कलेमात जो पढ़े जाते हैं वो अल्लाह अकबर के होते हैं। आप लोग इस बात से अंदाजा लगाएं अल्लाह अकबर के कलेमात कितने ज्यादा फजीलत में भी भारी हैं, अजमत में भी भारी हैं और रूहानियत में भी भारी हैं। और जो बंदा भी इन खास कलेमात को बताए गए तरीके और तरतीब के मुताबिक सिर्फ एक बार पढ़ लेता है, अल्लाह पाक उसके रास्ते ऐसे उस्तुवार करते हैं कि उसको खुद भी समझ नहीं आती कि ये जो बरकतें हैं, ये जो फजीलतें हैं, ये आप लोगों को कहां से मिल रही हैं। अल्लाह वालों, आज अगर आप लोग इस खास अमल, इस खास वजीफे को बताए गए तरीके से कर लेते हैं, और इसकी फजीलत सबसे बड़ी क्या है कि मदीने वाले आका का ये बताया हुआ अमल है, मदीने वाले आका का वजीफा है, कोई छोटी बात है, नबी पाक का बताया हुआ अमल है। आप लोगों ने किस तरीके से करना है ये आप लोग जरा ध्यान से मुलाहिजा करें। आप लोगों ने अल्लाह अकबर ये 1 बार हो गया, अल्लाह अकबर ये 2 बार हो गया, अल्लाह अकबर ये 3 बार हो गया। इस तरीके से अल्लाह अकबर को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ और सिर्फ 33 बार 33 टाइम्स पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये अमल मैं रोजाना पढ़ता हूँ, खुदा की कसम ये वजीफा मैं रोजाना पढ़ता हूँ। जब परेशान होता हूँ तब इस अमल को पढ़ता हूँ, जब तबीयत खराब होती है इस वजीफे को पढ़ता हूँ, जब मेरी रूहानियत कम होने लगती है मैं इस वजीफे को पढ़ता हूँ, मुझ पर कोई मुसीबत आती है मैं इस अमल को पढ़ता हूँ। खुदा की कसम मैं इस अमल को पढ़ता हूँ। इससे बड़ी और क्या बात होगी, क्योंकि नबी पाक का बताया हुआ वजीफा सोचे तो सही कितना ज्यादा फजीलत में भी भारी होगा, अजमत में भी भारी होगा, रूहानियत पर भी भारी होगा, हर चीज पे ये अमल, ये वजीफा बहुत भारी है। इस वजीफे को अगर आप लोग अव्वल और आखिर दुरूद इब्राहिमी नहीं भी पढ़ेंगे, उसके बगैर इस अमल को पढ़ते हैं, आपको तब भी फायदा होगा, क्योंकि ये अमल बहुत खास है। ये अमल कोई छोटा मोटा अमल नहीं है, ये अमल रूहानियत से भरपूर वजीफा है। आप लोग पहले नंबर पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ेंगे, 33 बार पढ़ेंगे, बता दिया। अल्लाहु अकबर उसके बाद पढ़ेंगे, 33 बार पढ़ेंगे, वो भी आप लोगों को बता दिया। उसके बाद फिर तीसरे और आखिरी नंबर पे आप लोगों ने कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत
सूरतुल कौसर शरीफ को पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिजा करें। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अब्तर, ये एक बार हो गया। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अब्तर, ये दो बार हो गया। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अब्तर, ये तीन बार हो गया। इस तरीके से सूरतुल कौसर को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। 33 बार 33 टाइम्स सूरतुल कौसर को पढ़ना है। अल्लाह वालों, एक बात ज़हन नशीन कर लें कि इस अमल, इस वजीफे को बताए गए तरीके और तरतीब के मुताबिक ही करना है। तादाद ना कम ना ज्यादा, तीनों तस्बीहात 33 बार पढ़ी जाएंगी। मिलाकर गिनेंगे तो 99 एक कम 100 हो गया। और इतनी बार ही पढ़नी है आंखें बंद करके और पूरा अपने मकसद को जहन में रखकर, मामलात को जहन में रखकर पानी का गिलास अपने पास रखें, पानी का गिलास अपने सामने रखें, फिर इस अमल, इस वजीफे को पढ़ें। इंशाअल्लाह ऐसी रूहानियत मिलेगी, ऐसी नूरानियत मिलेगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं देखें कसम नहीं खाता, आप जानते हैं, जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं वो जानते हैं इस बात को कि कसम खाने को मैं पसंद नहीं करता, लेकिन ये वजीफा मैं खुद करता हूँ, आज भी करा है, हर नमाज के बाद पढ़ता हूँ। सोचें कितना ज्यादा ये फजीलत वाला अमल होगा जिस वजीफे को मैं रोजाना पढ़ता हूँ। मैं तो क्या, मेरे बड़े भाई भी, मेरी वालिदा माजिदा भी, सब पूरा घर ये अमल ही पढ़ता है और इतने फायदे होते हैं इस अमल के कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। बहुत ज्यादा ये ऐसा मुजर्रब वजीफा है कि जो बंदा पढ़ता है अल्लाह पाक कामयाबियों से हम किनार फरमा देता है। अल्लाह वालों, उसके बाद आप लोगों ने उतना ही दुरूद पाक पढ़ लेना जितना आपने अव्वल पढ़ा था। अव्वल तो आप लोग अव्वल आखिर दुरूद पाक नहीं भी पढ़ेंगे तो भी ये अमल बहुत खास है। अगर पढ़ लेंगे तो सोने पे सुहागा, यानी फजीलत और ज्यादा बढ़ जाएगी। एक बार अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ ले, वो काफी है आपके लिए। अल्लाह वालों, ये वजीफा खुद भी करें, दूसरों को भी बताएं। जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा फायदेमंद ये अमल आप सब लोगों के लिए होगा। आप लोग सवाब की नियत से इसको शेयर करें, वरना ऐसा ना हो कि आप भूल जाएं। आप भूल जाते, अभी शेयर कर दें, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत फायदा होगा। जब आप लोग आखिरत में पहुंचेंगे रोज़े महशर में, तब आपको पता चलेगा कि आप लोगों की ये छोटी छोटी नेकियां कि कितने बड़े बड़े अजर व सवाब की बशारतें आपको उस टाइम पे सुनाएंगी। अल्लाह पाक मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक अपने रहमत व करम के सदके माफ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।